अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शाहिद जमील है और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर अगर जिसका बढ़ जाए उसको हाइपरटेंशन कहते हैं। हाइपरटेंशन होता क्या है? हाइपरटेंशन जो है वो अगर खून का दबाव शरीयानों में बढ़ जाए और तो जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। नॉर्मली जो ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 तक होता है, यानी एक सिस्टोलिक होता है, एक डायस्टोलिक होता है। सिस्टोलिक जो ऊपर का ब्लड प्रेशर होता है वो 120 मिलीमीटर एच जी और डायस्टोलिक जो होता है वो 80 मिलीमीटर एच जी। लेकिन कुछ जगहों पे और कुछ किताबों में और ख़ास तौर पे दूसरी यूरोप में उनकी क्लासिफिकेशन कुछ दूसरी है। जैसे अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक जो नॉर्मली जो होता है ब्लड प्रेशर वो 120/80 होता है और प्री हाइपरटेंशन जो होता है वो सिस्टोलिक 120/129 से लेके 80 तक होता है। फिर स्टेज 1 हाइपरटेंशन होता है जिसे कहते हैं कि जिसमें सिस्टोलिक जो है वो 130/139 से लेके 80 और 89 डायस्टोलिक तक होता है। और स्टेज 2 में 140 से लेके ऊपर तक और नीचे जो है डायस्टोलिक अगर 90 तक हो तो इसमें स्टेज 2 हाइपरटेंशन में होता है। लेकिन ये कि हाइपरटेंशन क्राइसिस में क्या होता है कि जब ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ हो, मसलन 180/120 के करीब हो, जिसे सीवियर हाइपरटेंशन या हाइपरटेंशन क्राइसिस भी कहते हैं। अब ब्लड प्रेशर जब चेक करते हैं तो सबसे पहले तो ये कि जब पेशेंट ER में आए तो उसको थोड़ी देर बिठा लेना चाहिए ताकि वो अपने आप को थोड़ा रिलैक्स समझे। वरना ये कि वाइट कोट हाइपरटेंशन भी होता है जिससे वो हॉस्पिटल के माहौल को देख के और वाइट कोट को देख के उसका हो सकता है कि वो एंजाइटी और टेंशन की वजह से उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाए। तो इसलिए बेहतर यही है कि 15-20 मिनट आधे घंटे आप उसको पेशेंट को बिठा दें, फिर उसके बाद ब्लड प्रेशर को चेक करें। उस वक्त चेक करें तो पता चलता है कि ब्लड प्रेशर देखने का वही मैंने आपको बताया कि आपने स्पेक्ट्रोमीटर से जो आपने ब्लड प्रेशर चेक किया, 2 तरह की रीडिंग होती है। एक सिस्टोलिक जो ऊपर की तरफ होती है ब्लड प्रेशर को बताती है, एक डायस्टोलिक जो नीचे की तरफ की बताती है। यूजुअली होना ये चाहिए कि हर 18 साल के बाद तकरीबन हर 2 साल में एक मतलब ब्लड प्रेशर को ज़रूर चेक करना चाहिए। और ख़ास तौर पे जब उम्र 40 जब बढ़नी शुरू हो जाए तो चांसेस होते हैं कि ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर एक बहुत ही कॉमन बीमारी है ये। और तो जब उम्र 40 के करीब हो जाए तो फिर ये होना चाहिए कि हर साल जो है ना वो ब्लड प्रेशर को चेक करते रहना चाहिए। तो अब क्या कॉजेज़ होती है ब्लड प्रेशर की? एक तो 2 तरह के ब्लड प्रेशर होते हैं, एक एसेंशियल हाइपरटेंशन और एक सेकेंडरी हाइपरटेंशन। एसेंशियल हाइपरटेंशन वो जिसकी कोई वजह ही नहीं है, जो अननोन ईटियोलॉजी है। और सेकेंडरी हाइपरटेंशन वो है कि जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर हो सकता है। उसमें ये कि एक ऑब्स्ट्रक्शन होती है, स्लीप एपनिया जिसे कहते हैं, कि रात में बहुत से लोगों का आपने देखा होगा कि जो सो रहे हैं और वो उनकी जो एक तो खर्राटे लेते रहे होते हैं जिसे स्नोरिंग कहते हैं, साथ में फिर ये कि उनकी जो ब्रीदिंग होती है ना वो एकदम ऊपर से जाके यानी बढ़ के फिर एकदम कम होती है। तो इसका मतलब ये कि उसको या तो कोई प्रॉब्लम है एडिनॉइड की या कोई, तो ये चीज़ देखनी पड़ती है कि वरना ये कि आगे चल के इसमें ब्लड प्रेशर के चांसेस हो जाते हैं। फिर किडनी डिजीज़ है, किडनी डिजीज़ की वजह से भी ब्लड प्रेशर हो सकता है जब सही तरीके से अगर सर्कुलेशन ना हो ब्लड की और उसमें, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। फिर एड्रिनल ग्लैंड ट्यूमर आएंगे, फिर थायराइड आएंगे, फिर कंजेनिटल डिफेक्ट होते हैं वेसल्स में, उसकी वजह से भी हो सकता है। बहुत से लोग जो है वो कंट्रासेप्टिव पिल्स यूज़ करते हैं कि उसकी वजह से भी हो सकता है। अब क्या इसकी क्या प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर है, क्या रिस्क फैक्टर हैं? तो रिस्क फैक्टर में यही है कि एक तो एज के साथ साथ जो है वो ब्लड प्रेशर के चांसेस होते हैं बढ़ जाए। ख़ासतौर पे मैक्सिमम 40-50 के बाद तो चांसेस, मैं ये नहीं कह रहा कि सबके ही हो जाते, लेकिन चांसेस होते हैं कि बढ़ जाए। तो
اس کو پھر یہی ہے کہ ریگولرلی بلڈ پریشر کو چیک کریں. اب ساتھ میں یہ کہ جو میل میں زیادہ ہوتا ہے گا ایز کمپیئر ٹو دا فیمیل. پھر اس کے بعد یہ کہ جو افریقن ریس ہیں یعنی جو امریکن کے مقابلے میں افریقن کے لوگوں کو جن کا کلر تھوڑا ڈارک ہوتا ہے گا ان میں زیادہ چانسز ہوتے ہیں. فیملی ہسٹری بھی ایک ہے گی. اس کے بعد یہ کہ اوور ویٹ ہے, اسموکنگ ہے, اور بہت زیادہ جو لوگ نمک کھا رہے ہیں اس کی وجہ سے بھی ہے گا. اچھا کیا ہوتا ہے کہ پھر کبھی کبھی سوڈیم پوٹیشیم کا ریشو بھی کم ہو جائے تو اس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ سوڈیم آپ زیادہ کھا رہے ہیں اور پوٹیشیم نہ کھائیں تو کیا ہوتا ہے کہ پھر جس کے چانسز ہوتے ہیں کہ بلڈ پریشر بڑھ جائے. تو الکوہول ہے, ساتھ میں اسٹریس ہے گی. یہ سب کنڈیشن ہے جس میں آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ لیکن یہ کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ اسینشیل ہائپر ٹینشن جو ہوتا ہے گا وہ ان نون کاز ہے گی اور سیکنڈری ہائپر ٹینشن کی کازز ہیں, لیکن یہ کہ احتیاط ضروری ہے گا. اچھا کیا ہوتا ہے کہ کوئی بلڈ پریشر کی کوئی سمٹم ہوتے ہیں کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ بلڈ پریشر ہے یا نہیں ہے گا. وہ نوکری کے لیے جاتے ہیں یا یہ کہ سپوز کر لیں کہ ریگولر چیک اپ کراتے ہیں یا یہ کہ کوئی کسی جگہ پہ گئے اور انہوں نے آپ کا بلڈ ٹیسٹ کرانے کے لیے کہا, ساتھ میں آپ کو بلڈ پریشر چیک کیا تو پتہ چلتا ہے کہ وہ یہ تو بلڈ پریشر ہو گیا مجھے. تو بہت سے تو ایسا ہے کہ جو سائلنٹ پتہ ہی نہیں چلتا. کچھ لوگوں میں یہ ہے کہ سر میں درد ہوتا ہے گا, پھر کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ چکر آتے ہیں گے, کبھی یہ ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ بہت زیادہ اگر ہائپر ٹینشن کرائسس ہے تو نیزل بلیڈنگ ہو سکتی ہے گی. نیزل بلیڈنگ کی وجہ سے وجہ ہی یہی ہے کہ کوئی کیپلری ریپچر ہو جائے پریشر بہت زیادہ بڑھنے سے, تو ان چیزوں سے پتہ چل جاتا ہے گا. اور پھر یہ کہ اگر خدا نخواستہ بہت زیادہ ہو تو ہارٹ فیلئر کی وجہ سے پھر یہ کہ شارٹنیس آف بریتھ بھی ہو سکتی ہے گی. اچھا کیا کرتے ہیں گے آپ اس کا آپ کیسے آپ کو انویسٹیگیٹ کریں گے؟ انویسٹیگیٹ کا طریقہ یہی ہے کہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں دو طرح کے ہیں, ایک تو سیکنڈری ہائپر ٹینشن ہے, ایک اسینشیل ہائپر ٹینشن. اسینشیل ہائپر ٹینشن میں تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا. سیکنڈری ہائپر ٹینشن میں یہی کہ روٹین انویسٹیگیشن آپ کو کرانی پڑے گی. اس میں آپ کے بلڈ کے ٹیسٹ ہیں گے, پیشاب کا ٹیسٹ ہے, کڈنی فنکشن ہے, ہارمونس ہیں, پھر اس کے بعد چیسٹ ایکس رے ہے, ای سی جی ہے, اس کے بعد آپ کا ایکو کارڈیوگرافی ہے گی. یہ جب آپ سب چیزیں کرائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کوئی کاز تو نہیں ہے کہ اگر کاز ہے تو پھر آپ اس کو کاز کو ٹریٹ بھی کرنا پڑے گی. اب اس میں ٹریٹمنٹ کیا کرتے ہیں گے؟ ٹریٹمنٹ یہی ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کو اپنی لائف اسٹائل کو چینج کرنا پڑے گا. اگر آپ نمک زیادہ کھا رہے ہیں تو نمک پہ جو ہے وہ کم کرنا پڑے گا, یعنی کم از کم 5 گرام ڈیلی جو ہے آپ کی ریکوائرمنٹ اس سے کم کھائیں گے آپ, یا 5 گرام تک آپ لے سکتے ہیں. اس سے بھی کوشش کریں گے 5 گرام سے کم ہی کھائیں, ٹھیک ہے نا. ساتھ میں لائف اسٹائل کو چینج کرنے کا, اگر آپ اسموکنگ کر رہے ہیں تو آپ کو اسموکنگ چھوڑنی پڑے گی. ویٹ اگر آپ کا زیادہ ہے تو آپ کو ویٹ کم کرنا پڑے گا. پھر باڈی ماس انڈیکس آپ کا اگر بڑا ہوا ہے تو اس کو آپ کم کریں. ریگولر ایکسرسائز کریں, اور ساتھ میں اگر خدا نخواستہ ڈائبٹک ہے تو ڈائبٹک کو کنٹرول کریں. ہیلدی ڈائٹ لیں اور ایسی کوشش کریں کہ جس میں ہائی کولیسٹرول وغیرہ ایسی چیز نہ لائے. اسٹریس مت لیجیے گا, اسٹریس سے بھی کوئی بلڈ پریشر بڑھ سکتا ہے گا. اور ساتھ میں یہ کیفین جو ایسی دوائیاں جس سے دل کی دھڑکن بڑھتی ہے گی وہ آپ کوشش کریں کہ اوائڈ کریں. ساتھ میں دوائیاں آپ کو دینی پڑتی ہیں گی. اس میں دوائیاں جو ہے کہ وہ میں بتا دوں کہ ایک تو ڈائریوٹک ہوتی ہے کہ پیشاب کی دوائیاں ہیں, ایک بیٹا بلاکر ہے گی جو یوز کی جاتی ہے. پھر اس کے بعد اے سی انہیبیٹر ہے, اور اس کے بعد ریسیپٹر بلاکر ڈرگ ہے گی, اینجوٹینسن ریسیپٹر بلاکر ڈرگ ہے گی. پھر کیلشیم چینل بلاکر ڈرگ ہے, اور باقی دوسری ہیں سینٹرلی ایکٹنگ, یعنی بہت ساری دوائیاں ہیں جو. لیکن بیسیکلی یہی ہے کہ اگر آپ ظاہر ہے کہ آپ گھر میں ہیں تو, اور خدا نخواستہ اگر آپ کو بلڈ پریشر بہت زیادہ شوٹ کرتا ہے گا تو یہی ہے سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ ایک تو آپ پینک مت ہو, اپنے آپ کو تھوڑا سا ریلیکس کریں.
آپ ریلیکس کریں گے تو اس سے بھی تھوڑا بہت فرق پڑے گا. پھر کوشش کریں کہ کم سے کم چلیں اور ایمرجنسی کو کال کر کے آپ بلا لیں. اگر مائلڈ سے ماڈریٹ ہے تو کوئی اس میں خدا نہ خواستہ کوئی پریشانی کی بات نہیں, آپ خود بھی جا سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی ہائپرٹینسو کرائسس ہے تو کوشش یہ کریں کہ نہ چلیں, اور اس کے بعد آپ ایمرجنسی میں چلے جائیے. ایمرجنسی میں آپ جائیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ پھر آپ کو ٹریٹمنٹ دیں گے. ہو سکتا ہے کہ سب لنگولی آپ کو کیپٹن دیں یا اورلی دے دیں کیپٹن, یا پھر انجیکشن آپ کو لگائیں لیکسس کے اور بلڈ پریشر کو کنٹرول کریں. تو کہنے کا مطلب یہ کہ جہاں ہے تو زندگی ہے تو جہاں ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ پریونشن از بیٹر دین کیور. تو اپنی غذا کا احتیاط کریں, اپنے کھانے پینے کا احتیاط کریں, اور ریگولر ایکسرسائز کریں. انشاءاللہ پروردگار بھی آپ کا ساتھ دے گا اور آپ اپنے آپ کو فٹ محسوس کریں گے. اللہ حافظ.